صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور اعوذ باللہ من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس میں سب سے پہلی اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا بند کر دی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی فتح کے سلسلے میں وہاں گئے اور معاہدہ صلح مکمل ہو گیا، تب تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے حضرت بلال سے کہا کہ اے ہمارے سردار بلال، آج آپ قبلہ اول پر پرچم لہرا دیا گیا ہے، تو آپ اذان دیں۔ حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میں عہد کر چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اذان نہیں دوں گا، مگر آج آپ کے کہنے پر میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اذان دینا شروع کی۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ بلند ہوئے تو صحابہ کرام کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد گھوم گیا، ان کے دل تڑپنے لگے، آنکھیں بہنے لگیں، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو صحابہ کرام روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکی بن گئی۔ یہ تھی پہلی اذان اس سرزمین پر جو کہ قبلہ اول کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امہات المومنین کی فضیلت اور ان کی زندگی کے حالات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد اور ان کا لقب طاہرہ تھا۔ مطلب جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا پاک و صاف رکھا تھا کہ انہیں طاہرہ کے لقب سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کے والد مکے کے مشہور تاجر تھے، مالدار تھے اور قریش کے معزز اور نامور شخص تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، جن کا نسب لوئی میں یعنی 5ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ بیوہ تھیں۔ پہلے شوہر عتیق بن عائد تھے، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ دوسرے شوہر ابو ہالہ، ان سے 3 بچے ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت
مالدار تھیں اور تجارت ان کا بھی پیشہ تھا. مضاربت میں تجارت، ایک شخص کا مال اور دوسرے شخص کی محنت، اور اس کے بعد پھر جس کا مال ہوتا تھا وہ نفع کے حساب سے محنت کرنے والے کو تنخواہ کے طور پہ یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کے طور پر دیا جاتا تھا. حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں اور لوگ ان کا سامان لے کر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے اسفار پر گئے. ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل بھی تھے، اور چونکہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو بھی تجارت سے شغف تھا. جب آپ جوان ہوئے تو پھر اب اپنے چچا کے احسانوں کے تلے مزید نہیں دبنا چاہتے تھے، اس لیے خود تجارت شروع کی. اور آپ کی تجارت میں اتنی امانت اور اتنا بہترین نفع حاصل ہوتا تھا کہ لوگوں نے آپ کو اس وقت امین کہنا شروع کیا. آپ کی امانت کے چرچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان تک بھی پہنچے، اور پھر انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کریں، اور جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی، اور کہا جاتا ہے کہ مکے کے عمراء کا جو مال ہوتا تھا تجارت کے لیے، ان سب کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا مال دوسری طرف، یعنی ان سب کے مساوی صرف اکیلا حضرت خدیجہ کا مال ہوا کرتا تھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سفر میں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ ساتھ تھے، اور وہ سارے وقت جو بھی عرصہ گزرا آپ کا اس سفر میں اس کا جائزہ لیتے رہے. جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نفع دیا وہ دوسرے اور موقعوں سے کہیں زیادہ تھا. حضرت خدیجہ نے وعدے کے مطابق آپ کو دگنا نفع دیا، اور اس کے بعد پھر 4 مہینے گزرے تھے کہ اپنی لونڈی نفیسہ کو بیچ والی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور نکاح کی خواہش ظاہر کی. حضرت خدیجہ وہ خاتون تھیں کہ مکے میں وہ 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود مکے میں بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، مگر حضرت خدیجہ نے تیسری مرتبہ شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا. مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور ان کے غلام کی زبانی آپ کے اخلاق و اطوار کے بارے میں سنا
تو پھر خود ہی آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ نفیسہ حضرت خدیجہ کا پیغام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے کہا کہ میں سوچ کے جواب دوں گا۔ اپنے چچا سے مشورہ کیا اور پھر اس رشتے کو آپ نے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا عمر کو اپنا ولی بنایا، کیونکہ ان کے والد اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو اپنا سرپرست بنایا اور انہوں نے ہی خطبہ نکاح دیا، اور یہ تمام کام جو تھے وہ حضرت خدیجہ ہی کے مکان پر طے پائے۔ گویا کہ حضرت خدیجہ کو رخصت ہو کر کسی دوسری جگہ نہیں آنا پڑا۔ یہی مکان تھا جو بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ جو کہ تقریباً روایتوں میں آتا ہے 6 اونٹ مہر مقرر فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سونے کے سکے، سونے کے درہم، مگر قوی روایت جو ہے وہ اونٹ ہی کی ہے، یہ آپ نے مقرر کیا تھا۔ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کی طرف سے بے فکری ہو گئی، اور پھر آپ نے اپنا زیادہ وقت رفاہی کاموں میں، اصلاحی کاموں میں اور اپنے رب کو، اپنے خالق کو ڈھونڈنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ آپ اکثر مکے سے باہر چلے جاتے اور غار حرا میں اپنے مالک کی عبادت کیا کرتے۔ یہیں پر آپ کو پھر نبوت عطا ہوئی، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک نیا دور لے کر آئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی دوران حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے بیٹے قاسم تھے، جو کہ چلنا سیکھ گئے تھے جب ان کا انتقال ہوا، اور انہی کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم چلی ہے۔ دوسرے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کا لقب طاہر و طیب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہی ہے آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ 6 بچے آپ کے حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر سے حضرت خدیجہ کے میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بہرحال بہت نفیس خاتون تھیں، اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حسن اخلاق کی ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے۔
کہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے میں اگر طرفین کی نیتیں اچھی ہوں اور ان کے اخلاق اچھے ہوں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں، سب سے بڑی چیز جو مقدم ہوتی ہے اس رشتے میں وہ ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ اور اگر اس رشتے میں دونوں فریقین میں سے ایک یا دونوں ہی ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہوں تو پھر یہ رشتہ جو ہے یہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا زندگی بھر یہ رشتہ سسکتا رہتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آج کی عورت حضرت خدیجہ کی نقش قدم پر کیوں نہیں چلتی؟ وہ کیوں اپنی انا کی خاطر اپنے بچے، اپنا گھر، سب کچھ داؤں پہ لگاتی ہے؟ تو بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو کچھ سنیں اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کس طرح بسر ہو رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور کیا یہ راستہ، یہ راہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح کا باعث بنے گی یا نہیں۔ رات کو خاص طور پر ہم سب کو اپنے دن بھر کے کاموں پر ایک نگاہ ضرور ڈالنی چاہیے کہ آج کے دن کتنے اچھے کام کیے اور کتنے غلط، کہاں کہاں ہم نے غلطی کی ہے، اور اگلی صبح اس عہد کے ساتھ ہونی چاہیے کہ کل والی غلطی دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی۔ بہرحال ذکر ہو رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ خاتون جنت جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم سے تشبیہ دی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم اور خدیجہ بہترین عورتیں، حضرت مریم اپنے زمانے کی بہترین خاتون اور اسی طرح حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی بہترین خاتون، امت مسلمہ کی بہترین ماں، اور ایک ماں کا کردار اس کی اولاد کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے جنہوں نے اپنی ازدواجی زندگی ابھی شروع کی ہے یا شروع کرنے جا رہی ہیں، انہیں یقیناً اور باتیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ سیرت امہات المومنین کا، امت کی ماؤں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور کرانا چاہیے تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز بہترین طریقے سے کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو آپ پہلی وحی کے بعد بہت ہی پریشان،
غار حرا سے اتر کر گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا ہوا؟ آپ اس وقت کپکپا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑھا دو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سرہانے بیٹھ کر تمام رویداد سنی، جو کچھ آپ کے ساتھ غار حرا میں پیش آیا تھا، جو بھی واقعہ، اور ساری باتیں سننے کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کمزوروں پر رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تسلی دینے کے بعد پھر دوسرا راستہ تقویت کے لیے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا واقعہ جو پہلے نہ ہوا ہو واقع ہو جائے تو خواتین جو ہیں، دوسری خواتین کو چھوڑیے، اپنے معاشرے میں دیکھیں، مسلمان خواتین فوراً ہی اس کو نام دے دیں گی۔ کسی بھی ایسی چیز کا جو ناممکن ہے، جن ہے، اثر ہے، تعویذ ہے، جادو ہے، بس ان 4 چیزوں کے گرد آج کی مسلمان عورت کی زندگی گھوم رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم ایسی خواتین جن کا اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا مضبوط توکل ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھ کر اس کا حل تلاش کرتی ہیں۔ اور مجھے بہت افسوس ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ بھی ان چکروں میں پڑ گئی ہے۔ میں خود ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جو ہر لحاظ سے بہترین، تعلیم کے لحاظ سے، شکل صورت کے لحاظ سے، لیکن آج ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ سنت رسول سمجھ کے کپنگ کے لیے سب سے پہلا حجامہ سے آج کل فساد شروع ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی کوہ قاف کی کہانیاں نہیں سنا رہی، بلکہ یہ حقیقت آپ کو بتا رہی ہوں جو آج کل ہو رہا ہے۔ کپنگ کرنے والوں نے وہم ڈال دیا کہ تمہارے خون جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں رقیہ کرانا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ بڑی زبردست چین چل رہی ہے۔ اب وہاں سے پھر وہی رقیہ کرنے والوں کا بتا دیتی ہیں۔ یہ میں خواتین کی بات کر رہی ہوں کیونکہ بچیوں کے کیس میرے پاس زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ اب رقیہ کرنے والے جو ہیں، حجامہ کرنے والوں نے بھی خوب پیسہ کما لیا،
اب دوسرا دور آیا رقیہ کرنے والوں کا، انہوں نے بھی خوب کما لیا۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارا علاج جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اب تیسرا دور آ رہا ہے کسی جن نکالنے والے کو، یہ کیس میرے بس کا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب میرا بندہ میرے سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ کسی بھی تکلیف کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں، رقیہ خود کریں، کیوں ہر چیز کو تجارت بنا لیں؟ نہیں، جو اثر آپ کی زبان میں ہوگا آپ کی تکلیف کے موقع پر اپنے لیے، وہ کسی دوسرے کی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ آپ تڑپ کر، رو کر، سجدے میں اپنے رب سے سرگوشی کر کے تو دیکھیں، آپ کا رب آپ کی ہر حاجت، ہر فریاد سن رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ آپ کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اس پر بھروسہ تو کریں، اس سے مانگیں تو، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار مانگیں۔ ایک فقیر کی مثال لے لیں، وہ بار بار آئے گا۔ ایک نوجوان نے وہ قصہ سنایا مجھے کہ وہ سٹی آف لنڈن میں کسی جگہ جا رہا تھا، پیدل چل رہا تھا، تو ایک مسلمان عورت نے ہاتھ پھیلایا، وہ کہتا ہے میری جیب میں صرف 50 کا نوٹ تھا، اس لیے میں نے ہاتھ سے معذرت کی اور میں چلتا گیا۔ آگے میرا دوست میرا منتظر تھا، ہم بات کر رہے تھے کھڑے ہوئے کہ وہی عورت پھر آ گئی، اور اس وقت غالباً دوست نے معذرت کی، وہ عورت چلی گئی۔ پھر کہتا ہے ہم دونوں جا کے ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے، اور باہر ہم نے بیٹھ کے کھانے کا آرڈر دیا، میرے دوست نے ہی انوائٹ کیا کھانے کے لیے، ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے کہ وہی عورت پھر پہنچ گئی، اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس وقت مجھے غیرت آئی کہ میں چینج نہ ہونے کی بنا پر اس کو بار بار نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایک حاجت مند کسی انسان کے گرد چکر لگاتا ہے تو مسبب الاسباب وہی ہے۔ اسی نے اس نوجوان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری جیب میں نوٹ موجود ہے، اور میں صرف اس لالچ میں کہ میں اس کو توڑواؤں اور پھر اسے دوں یا نہ دوں، اسی شش و پنج میں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور اس نے پورا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ ہمارے اوپر آنے والی آزمائشیں، دکھ، بیماریاں، ان کو دور فرما دے اپنے فضل سے؟ علاج کوئی دوا، دارو، غذا سے علاج جیسے بھی ہو کریں، لیکن اپنے رب پر بھروسہ رکھیں،
اس سے مانگتے رہیں اور اس کو نہ بھولیں۔ اگر آپ انسانوں کے اوپر بھروسہ کرنے لگے، کلی بھروسہ، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ آپ کو ہر طرح سے لوٹیں گے، حجامہ کے نام پر، رقیہ کے نام پر، جن نکالنے کے نام پر، اور پھر آخر میں آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہرحال ذکر ہو رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر کسی بھوت کا، کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، نہیں، بہترین وہ شخص جو کہ تورات کا علم رکھتا ہے، اس طرح کے عجیب واقعات کی کیا وجہ ہے، اس کا اصل وہی بتائے گا۔ ان کے پاس لے گئیں اور پھر ورقہ بن نوفل نے یہی کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا، جو اس سے پہلے پیغمبروں پر آتا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے جب حق بات پہنچانی چاہی تو پھر لوگوں نے اسے برداشت نہیں کیا، اور یہی جو کچھ نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو اپنا ایمان نہیں بیچتا، دنیا کے مفاد کی خاطر جس شخص نے ایمان بیچ دیا، یاد رکھیے نہ اس کی دنیا رہے گی اور نہ ہی آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ۔ تو بھائی نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آئیں، اور پھر جب تک زندہ رہیں آپ کی رفاقت نہیں چھوڑی۔ کیسی کیسی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، اور ہر جگہ حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو ان سے بہتر ازواج اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدیجہ جیسا کوئی نہیں، کوئی دوسری خاتون نہیں۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، انہوں نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب لوگوں نے مجھے پیچھے کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی، طاقت دی، حوصلہ دیا، اور یہی چیز تھی جسے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر آگے بڑھتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وقفے ملوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اب ہمارا کال کا وقت ہے،
اور میں کال لیتی ہوں، ساتھ ہی جو پچھلے سوالات ہیں ان کے جواب بھی انشاءاللہ آج دوں گی. جی سب سے پہلے جو سوال میرے سامنے ہے وہ ہے خاتون کا، جنہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کے بال بہت گر رہے ہیں. کبھی کبھی بال جو ہیں وہ قدرتی طور پہ جھڑتے ہیں اور ان کی جگہ پھر نئے بال آتے ہیں. کبھی جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، یا پھر کسی شیمپو یا تیل جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، آپ نے اگر کوئی ایسی چیز بدلی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، یا غذا میں کسی چیز کی کمی ہے. تو ان سب باتوں کو ضرور غور کرنا چاہیے، ان باتوں پہ کہ کیا وجہ ہے. اور پھر ایسا کریں کہ کوئی شیمپو استعمال نہ کریں، بلکہ بالوں کو رنگنے اور دھونے دونوں چیزوں کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، دوبارہ بتائے دیتی ہوں. 4 چھوٹے چمچے آپ چائے کے چمچے کافی لیں ایک پیالی میں، اور اسی پہ 1 چائے کا چمچہ مہندی ڈال لیں. اب ان دونوں کو کانٹے کے ساتھ، فورک کے ساتھ اچھی طرح پاؤڈر بنا لیں. جب پاؤڈر بالکل باریک ہو جائے تو پھر اب آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون بھر کے دہی کے ڈال دیجیے، اور 1 چائے کی چمچی تیل آپ کو جو بھی سوٹ کرتا ہے، ناریل کا، سرسوں کا، یا پھر زیتون کا. خالص ہونا چاہیے تیل، وہ بھی شامل کر دیں. اب اس کا پیسٹ بنا لیں اور یہ پیسٹ بالوں میں لگا کے 1 گھنٹے کے لیے کیپ چڑھا کے چھوڑ دیجیے. 1 گھنٹے کے بعد اسے اپنے بالوں کو دھو لیں. ہفتے میں 2 مرتبہ یہ نسخہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے بال گرنے بند ہو جائیں گے. اگلا سوال ہے ایک بھائی کا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انہیں نماز میں چھینکیں بہت آتی ہیں، ناک بہتی ہے، اور اسی طرح مطلب کئی موقعوں پر انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے یہ ہے فیور کی علامات ہیں، اور ہے فیور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ڈسٹ سے ہی ہو، بلکہ پولن جو ہے وہ بھی اس کا ایک سبب ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی بتا دیتی ہوں. پہلے 1-2 کال منتظر ہیں، وہ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پورا نسخہ بتا دوں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی، ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. جی آپ کا سوال؟ الحمدللہ باجی، میرا بیٹا ہے، اس کو ڈائبٹی ہے. تو ڈائبٹی کی وجہ سے اس کا جو ہے نا بائیں بازو، اس میں اس کو درد ہے. درد اتنا ہے کہ اس کا جو بازو ہے نا، وہ اس کے ہاتھ ہے نا جو وہ بلو ہو جاتے ہیں، کبھی ریڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ ہاسپٹل گیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے جو نار ہے وہ سوجی ہوئی ہے. تو آپ اگر کوئی رہنمائی کریں، کوئی دیسی یہ جو آپ کا ٹوٹتا ہے یہ بتائیں. تو وہ جو ہے نا ڈائبٹی کے انجیکشن لگاتا ہے. بیٹے کی عمر کیا ہے باجی؟ یہ 43-44 ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالعالمین. آپ کیسی ہیں باجی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ.
माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई इतने अरसे के बाद आपको लाइव देख के। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता करे कि आप हमारी दोबारा तशरीफ लाएं, हमारी मदद करने के लिए, हमारी तरबियत फरमाने के लिए। मैं तो तकरीबन 1.5 महीने से आ रही हूँ, 5 हफ्ते से। मैंने तो जब भी टीवी लगाया तो आपका जी रिपीट प्रोग्राम ही चला था, तो पिछले 2 हफ्ते से तो मैं बहुत बिजी थी, नहीं देख पाई। अच्छा तो हाँ, नहीं आज फिर जून के शुरू में शुरू किया था। अच्छा जी, मैंने आज ही आपको लाइव देखा। चलो शुक्र, आज मैंने ऐसी टीवी लगा के चेक किया कि देखे, रिपीट भी मैं आपकी सुनती रही थी, लेकिन आज 2 हफ्ते तो मैं बहुत मसरूफ थी, मेहमान थे, तो अभी आज देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लाइव थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता करे। बाजी मैं पूछना चाहती थी, जैसे कि कोरोना के बारे में बहुत मतलब लोग वीडियो शेयर करते हैं और कहते हैं कि अदरक का और मतलब पुदीने का कहवा मतलब पीना चाहिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अदरक कितने अमाउंट पे इंसान अगर एक मग में डाले तो कितनी अमाउंट, इसका अगर 20 ग्राम मतलब डाले तो ये ठीक है कि नहीं, इसकी कम होना चाहिए, और कितनी देर बॉईल करना चाहिए? मतलब 20 ग्राम दाने किस चीज़ के? अदरक, जो 20 ग्राम अदरक है, या अगर एक मग में अगर हम 20 ग्राम अदरक मतलब उबाल के उसका कहवा पिए अदरक और पुदीने का, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में नुकसानदेह तो नहीं होगी? और कितनी देर उबालना चाहिए अदरक और मतलब जो पुदीने को कि उसके हम सही बेनिफिट्स हासिल कर सकें? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ज्यादा मतलब उबालने से उसके जो तासीर है, जो अफादियत है, तो वो जी कम हो जाती है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे, कैसे आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज नहीं अच्छी तरह आ रही मुझे ना। अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरे ना सारे जिस्म में खारिश बड़ी होती है काफी सालों से। तो दवाइयाँ तो काफी लगा रही हूँ, खा भी रही हूँ, मगर आराम नहीं आ रहा। आपकी खारिश जो है सूखी है या तर है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी ना। चलिए, हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैंने कहना था कि मेरे वो चेहरा है ना, चेहरे पे पास मास्क नहीं, थोड़ा माथे के ऊपर थोड़ा सा मास्क फट गया। एक सेकंड मेरी बहन, बात जो है ठहर ठहर कर माउथ पीस पे होके कीजिए। जी, मैंने ये कहना था कि मेरे चेहरे ऊपर मास्क के ऊपर ना, चेहरे के ऊपर वो हर मतलब माथे के ऊपर और जो मेरी जो फेस के ऊपर ना मास्क फट रहा है और दाग से है इधर, तो मतलब आइज के नीचे दाग है, नीचे नहीं है, वो हल्के नहीं है, वो दाग से हैं। तो बताइए क्या करना चाहिए ये खत्म हो जाए, ये मार्क्स जो फटता है वो भी ठीक हो जाए और दाग वगैरह भी प्लीज। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपका प्रोग्राम बहुत खुशी से देखते हैं और बहुत पसंद आता है माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी चीजें बताती हैं। मेरा बेटा है 24 साल का ना, तो उसको वो बालों में ना जो बलचरा हो जाता है वो उसको हो गया है, बाल लाइक सर के बालों में, और उसने दाढ़ी रखी है, दाढ़ी में उसको बलचरा हो गया है, जगह जगह से उसके बाल जो है ना वो गिर रहे हैं। तो कुछ प्लीज बताएं उसको लगाने के लिए या कैसे वो ठीक होगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपकी मेहरबानी होगी। ओके, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी, मैंने आपसे पूछना था, आप पहले एक दो दफा बताया कि वो सिंबल की वूल बहुत अच्छी होती है, वो पता नहीं कहाँ मिलती है। क्या चीज? ये नहीं बनाना हो पिलो के अंदर बढ़ने के लिए, सराने के अंदर बढ़ने के लिए, सिंबल की वूल। रुई नहीं होती? रुई। अच्छा, सुंबल रुई। हाँ जी, हाँ जी। सुंबल रुई मेरी बहन मुझे तो नहीं मालूम यहाँ पर कहाँ मिलेगी।
آپ کسی بھی پاکستانی شاپ پہ جہاں پر یہ بیڈ کور وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھ کے دیکھیے، ٹھیک ہے؟ ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم آنٹی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے آنٹی؟ آپ کو دیکھ کے لائف بہت خوشی ہو رہی ہے. میں آپ کا رپیٹ ہی پروگرام دیکھتی کافی دیر سے نا آنٹی جی، پہلے بھی دیکھتی، لائف بھی دیکھتی ہوں آنٹی. آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا. آج میں نے بھی ایسے ٹی وی لگایا تو آپ ماشاءاللہ لائیو آ رہی تھی. تو آنٹی میں نے آپ سے 2 مسئلے پوچھنے ہیں. ایک تو میری بیٹی ہے ابھی 19 سال کی، اس کو ہارمونز کی پرابلم ہے، اس کے ساتھ وہ پیریڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ نہیں مطلب ٹائم پہ آتی. دوسری میں نے اپنی بھی پوچھنی ہے بات کہ میری آنکھوں کی پرابلم ہے. جیسے نہیں وہ ادھر میں فرانس سے بات کر رہی ہوں، جیسے ہمارے ادھر سے سکوزی ڈوز جوڑوں کے ایسے سوجس آ جانی، ناڑوں کے اندر ایسے نا وین پہ مطلب کہ سوجس آ جانی. میری آنکھوں کے اندر ایسے وین پہ میں نے بہت ادھر چیک اپ کروایا ہے، بہت علاج کروا رہی ہوں، تو اس کے اندر وین کے اندر نا سوجس آ جاتی ہے. تو اس کو سرکوزی ڈوز ایسے بیماری کو بولتے ہیں. تو اس کا میں آپ سے پلیز وہ مجھے کوئی بتانا آنٹی کے ٹوٹکا جو آپ کو پتا ہو. آپ ایسا کریے کہ آپ ہولڈ کیجئے تو میں آپ سے پھر بات کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پلیز ہولڈ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی، ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. جی آنٹی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری تھکاوٹ بہت ہوتی ہے. میں 47 ایئر کی ہوں اور سر میں بہت دل کرتا ہے سو کے سوؤں، اور لیگز میں درد ہوتا ہے اور بازو میں، اور تقریباً موسٹ آف دا باڈی. میں 47 ہوں، میں مونوپوزل ہو گیا ہے. مجھے وہ ہسٹریکٹمی کرائی تھی تو اس کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی. 4 سال ہو گئے وہ. ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بہنا؟ کیا آپ کو اللہ نے تندرستی دے؟ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ جی خیریت سے ہی ہوں. میں آپ سے التجا کرنے لگی ہوں. آگے میں دیکھتی رہتی ہوں، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میں آپ سے بڑی ہوں، ویسے میری عمر جو ہے 70 ہے. جی مجھے نا، میں نے آپ نے نسخے بتائے تھے، میں نے وہ سارے کیے ہیں، مگر مجھے اب نا کچھ دن سے نا مجھے نا ٹوائلٹ جب میں کر لیتی ہوں نا، یہاں پیشاب کروں تو مجھے عادت ہے سارے سکنے کی نماز کہ کہیں کوئی داغ نہ لگ جائے مجھے. تو وہ مجھے نا بلڈ میرے وہ موقع بھی ہیں تو 1-2 ہو گئے تھے. جب میرا بازو ٹوٹا تھا نا تو کافی دیر تک نا میرے انہوں نے دوائی دی تھی کوئی، وہ میں نے زور لگا کیا کہ موقع بن گئے. اور جب میں اب صفائی کرتی ہوں نا تو اس میں سے خون نہیں بند ہوتا، خون نکلتا ہے. مگر ویسے میں اب نا نیچے رکھ لیتی ہوں، کوئی چھوٹا سا کپڑا رکھ لیتی ہوں کہ جو داغ لگے اس پر نہیں لگتا. جب میں کرتی ہوں نا پیشاب، چھوٹا پیشاب، تو اس وقت میں کہتی ہوں میرے کپڑوں پر نہ داغ لگ جائے. میری بہن، میرا خیال ہے کہ بار بار پوچھنے سے ٹیشوز کی وجہ سے نا آپ کو کہیں چھوٹا موٹا زخم ہو جاتا ہے، وہاں سے داغ لگتا ہے. تو اس لیے آپ پوچھنا چھوڑ دیں. طہارت کرنے کے بعد، استنجا کرنے کے بعد آپ صرف ٹیشو ٹوائلٹ رول لے کے 2-3 پیس اکٹھے کر کے اور انڈر ویئر میں رکھ لیا کریں، بس. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ صرف بار بار پوچھنے کی وجہ سے آپ کو کہیں چھوٹا موٹا زخم ہو جاتا ہے اور وہاں سے داغ لگتا ہے. تو بس یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آرام رہے گا. ٹھیک ہے؟ اوکے جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم باجی، آپ کا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. باجی میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میری ایج 75 ہے،
میرا نا کولیسٹرول لیول کو 3 سال سے نارمل تھا 5.1. میں نے اب لاک ڈاؤن کے کروایا ہے تو میرا 6.1 ہے. ڈاکٹر نے دوائی نہیں دی, انہوں نے کہا کہ پرہیز کرو فیٹ وغیرہ. تو مجھے کوئی نسخہ دیسی بتائے کہ میں کیا کھاؤں. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کولیسٹرول لیول آیا 6.1. تو ڈاکٹر نے دوائی نہیں دی, انہوں نے کہا کہ پرہیز کرو, فیٹ وغیرہ کم کرو, چیز ڈیلی پروڈکٹ. تو مجھے کوئی دیسی نسخہ بتائیں, جیسے کہتے ہیں ادرک کھانی چاہیے, لہسن. ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. اچھا, مجھے پوچھنا تھا کہ میرے نا ساری باڈی میں خارش ہوتی ہے بہت زیادہ. یہ کافی سالوں سے ہے. ہاں, لیکن یہ خارش آپ کی سوکھی ہے یا تر ہے؟ سوکھی ہے. سوکھی ہے. اچھا, چلیے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بہن, میں بول رہی ہوں مسز خان. تو میرا نا زبان ہے وہ آگے سے پکی رہتی ہے, ہر وقت کھانا کھاتے ہوئے مرچ وغیرہ بہت زیادہ لگتی ہے. تو پلیز مجھے کچھ بتائے میں کھاؤں جس سے میرا منہ ٹھیک ہو جائے. آپ کو قبض تو نہیں ہے؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں ہے. نہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, الحمدللہ. جی میرا ایک سوال ہے کہ میری عمر ہے 45. جی. اور وہ میرے پیریڈ 4-5 مہینے ہو گئے بند ہو گئے. تو مجھے اتنی وہ ہوتی ہے, وہ ہارٹ فلش ہوتے ہیں, میں رات کو بھی نہیں سو سکتی, دن کو بھی. کافی وہ مجھے کافی اس کی تکلیف ہے. تو کوئی آپ ٹوٹکا بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. جی, یہ پچھلے جو چند ہیں سوال ان کے جلدی سے جواب دے دوں, پھر آج جو سوالات آئے ہیں وہی پچھلے بھی 1-2 تھے, وہ دونوں جمع کر کے بتا دوں گی. میں کال لینے سے پہلے ذکر کر رہی تھی ایک بھائی کے ہے فیور کا. ہے فیور کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر تو دیتے ہیں پلز وغیرہ, دوائیں جو آپ کو پرسکون کر دیتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ دیسی علاج بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ رہے گا. سب سے پہلی چیز ہے پودینہ لیں, 4 ڈنڈیاں پتوں سمیت, انہیں اچھی طرح دھو کے پھر ڈھیر سا پانی ڈال کے ان کو ابالیں کافی دیر تک, بہت دیر تک ابالیں, اور اس کے بعد پھر چولہا بند کر دیں, اور وارم واٹر جب رہ جائے تو اس سے آپ غرارے کریں دن میں 3 مرتبہ, صبح, دوپہر اور رات سونے سے پہلے. یہ ایک علاج ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ 3 اورنج روز کھائیں, ایک صبح, ایک دوپہر اور ایک شام کو. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرا کلونجی کی دھونی, یہ دن میں 1 مرتبہ لے لیں, یا پھر ذرا آرام آ جائے تو چھوڑ دیں. جب بھی زیادہ ناک بہنے لگے تو اس وقت کلونجی کی دھونی لے لیں. بائیو کیمک دوائیں ہیں, ایک ہے نیٹرم میور اور ایک ہے فیرم فاس. بائیو کیمک یہ دونوں دوائیں جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتی ہیں. ان کو آپ دن میں تقریباً 2 دفعہ صبح لے لیں نہار منہ, اور آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں, اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے لے لیا کریں. یہ چند چیزیں ہیں جو ہے فیور میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں.
اس کے بعد دوسرا سوال ہے بہن نے بالوں کے حوالے سے کہ بال گر رہے ہیں. دیکھیے جب بال گر رہے ہوں تو اس وقت انسان کو اپنی غذا کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. مچھلی جو ہے وہ بہت مفید ہے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے. اسی طرح آملے کا شوربہ یہ بھی بہت فائدہ مند ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آملے کا شوربہ بنا کر سالن کی طرح وہ آپ استعمال کریں، اور اسی طرح مچھلی ہفتے میں 2 مرتبہ ضرور لیا کریں. باقی اگلے سوال ہیں وہ جسم میں درد. جسم میں درد کے لیے سب سے پہلی چیز ہے آپ کو وٹامن ڈی. وٹامن ڈی آپ کو ملے گی دھوپ سے، کیلے سے اور دودھ سے. ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر اپنی بات جاری رکھوں گی اور آپ کے سوالات کے جواب دوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، آپ کے سوالات میرے سامنے ہیں. پہلا سوال ہے مسوڑے خراب ہیں. دیکھیے مسوڑوں کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں فائدہ مند ہیں، جس میں ادرک کا پاؤڈر، نمک، سرسوں کا تیل، کالی مرچ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس میں بہت مفید ہیں. اسی طرح ماؤتھ واش وغیرہ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ عرق گلاب کی کلی کیا کریں دن میں 2 مرتبہ، صبح برش کرنے کے بعد اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے. اور ادرک کا پاؤڈر اس سے اپنے بالوں میں منجن کریں. اسی طرح کالی مرچ اور نمک ملا کے اور سرسوں کا تیل جو ہے وہ انگلی پہ لگا کے اسے اچھی طرح ملیں اور اس کے بعد کلی نہ کریں. یہ تمام چیزیں جب استعمال کریں تقریباً آدھے گھنٹے تک نہ پانی پئیں اور نہ ہی کلی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اگلا سوال خاتون کا تھا کہ پاؤں کے نیچے جو واٹس ہو جاتے ہیں نا ان کے بارے میں. اس کے لیے آپ ایک پیالے میں سرکہ ڈالیں اور سرکے میں پاؤں رکھ کے بیٹھ جائیں تقریباً 15 منٹ تک. اس کے بعد اس پیالے کو ڈھک دیں اور پاؤں پہ آپ کوئی کپڑا لپیٹ لیں. یہ باقاعدگی سے کریں 1 مہینے تک. جتنے بھی واٹس ہیں یہ سب نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح آپ چونا بھی لگا سکتی ہیں. چونے سے بھی یہ سوکھ جاتے ہیں. چونا صرف بس گیلا کر کے اور اس کو انگلی بھر لے کے اس کے اوپر لگا کے چھوڑ دیں. جب سوکھ جائے تو پھر اس پر کپڑا لپیٹ لیں. آگے بہن نے کہا ہے کہ بیٹے کو شوگر ہے جس کی وجہ سے اس کے بازو کی رگ سوجی ہوئی ہے. دیکھیں اس کا بہترین علاج ہے کہ آپ کیسٹر آئل گرم کریں اور اس میں ایک فلالین کا ٹکڑا بھگو کے اسے بازو پہ لپیٹ دیں اپنے بیٹے کے. یہ عمل آپ رات کو آرام سے کر سکتی ہیں. لپیٹنے کے بعد پھر ساری رات اسی طرح یہ لگا رہے. اگر صبح جلدی کام پہ نہیں جاتے تو صبح بھی 1 مرتبہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے. کیسٹر آئل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں بو نہیں ہوتی، کہ اگر وہ صبح کام پہ جانا چاہ رہے ہیں تو صرف گیلے کپڑے سے اپنا بازو پوچھ لیں
تو اس میں کوئی بو وغیرہ نہیں ہوگی، باڈی اسپلیش وغیرہ لگا لیں بس۔ یہ عمل باقاعدگی سے کر کے دیکھیں، یہ رگ کے اوپر بہت اثر کرتا ہے۔ اگلا سوال بہن نے پوچھا ہے کہ کرونا کے حوالے سے ادرک اور پودینے کا قہوہ۔ دیکھیں، جو چیزیں کرونا ہو یا نزلہ زکام ہو، جو چیزیں آپ کے حلق کو صاف رکھتی ہیں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ادرک اور پودینے کا قہوہ بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، مٹی کا مگ لیں، اس میں ادرک کچل کے ڈالیں اور اسی طرح پودینے کی پتیاں ڈال کے پانی بوائل کر کے اس میں ڈال کے ڈھکنا ڈھک دیں۔ کسی جو مٹی کے مگ ملتے ہیں نا ڈھکنے والے، وہ خریدیں، بھاری ہوں، ڈھکنا بھی بھاری ہو، نہیں تو اسٹیل کا کور بھی آپ رکھ سکتی ہیں۔ اب اس کو 3 سے 5 منٹ تک دم پہ رہنے دیں۔ اگر آپ کے پاس ٹکوزی ہے تو مگ کے اوپر ٹکوزی ڈھک دیں اور 5 منٹ کے بعد ٹکوزی ہٹا کے ڈھکنا ہٹا کے اسے چمچے سے اچھی طرح ملائیں اور گرم گرم پی لیں۔ پکانے کا جو قہوہ ہے وہ جیسے غرارے وغیرہ کرنے ہیں اس کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ پودینے کو اگر زیادہ پکائیں تو اس کا ذائقہ بھی بہت برا ہو جاتا ہے اور اس کی تاثیر میں بھی اثر پڑتا ہے۔ اگلا سوال بہن کا ہے، جسم میں خارش جو کہ سوکھی ہے، اس کا سب سے پہلا علاج میری بہن یہ کریں کہ صابن جو ہے وہ استعمال کریں جس میں کوئی کیمیکل نہ ہو، اور ڈبوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں سرف اور فیری یہ 2 سر فہرست ہیں۔ صرف یہ 2 صابن گھر میں استعمال کریں، اپنے کپڑے دھونے کے لیے یا بستر کی چادریں یا تمام چیزوں کے لیے صرف یہی صابن استعمال کریں، کبھی کوئی سستا صابن استعمال نہ کیجیے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے جسم پر جب بھی نہائیں تو تھوڑا سا تیل لگا لیا کریں۔ آلمنڈ آئل اگر آپ کے پاس ہے، آرگن آئل آپ کے پاس ہے، جو بھی، بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا لے کے گیلے ہی جسم پر آپ دونوں ہاتھوں میں ملیں اور پورے جسم پر ان ہاتھوں کو مل لیں۔ کھانے میں آپ کو ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو آپ کے جسم کا اندرونی حصے جو ہیں ان کو بھی نرم رکھے۔ اس میں تخم ریحان جسے تخم لنگا بھی کہتے ہیں وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح مکھن کا استعمال، مارجرین کبھی مت استعمال کیجیے، مکھن ہمیشہ استعمال کریں، اور مکھن سے آپ کی جلد کو بہت رطوبت ملتی ہے اور چکنائی ملتی ہے، اس لیے بس ان چیزوں کا خیال رکھیں، 1 مہینے تک آزمائیں، پھر مجھے بتائیے گا۔ اگلا سوال بہن کا ہے کہ ماتھے پر اور کئی جگہ جو ہے وہ جلد پھٹ رہی ہے۔ جلد اگر پاؤں کے نیچے کے تلوے پھٹ رہے ہیں یا ہاتھ کی جلد پھٹ رہی ہے تو اس کی تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے پاؤں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ پاؤں کی صفائی اور پاؤں پہ لوشن یا آئل کی مالش، اپنے پاؤں کے جو ہے صحت کا بہت خیال رکھیں۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں لوشن اور آئل۔ اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ کی وہ پھٹ رہی ہے تو اس کی بھی وجہ یہ کہ ہم کام کاج کرتے ہیں، پیاز وغیرہ چیزیں کاٹی، سبزی کاٹی، جگہ جگہ سے ہاتھوں میں جلد جو ہے وہ اکھڑ رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔
لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم ان کا خیال رکھیں. اپنے ہاتھوں کے پر بھی ہمیشہ مالش کریں. اور کیمومائل جو ہے وہ پھول ہیں ان کا قہوہ پئیں. اور قہوے کا طریقہ یہ ہے کہ کیمومائل آپ اس میں ڈالیں گی مگ میں اور اوپر سے ابلتا ہوا پانی ڈال کے دم دے کے یہ قہوہ جو ہے یہ ٹی جو ہے یہ دن میں 1 مرتبہ باقاعدگی سے پئیں. اور اس کے 1 مہینے تک پینے کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے میرا کوئی کان کا مسئلہ ہے, میں نے وہ آپ سے پوچھنا, کوئی آپ کو بتا سکتے ہیں؟ کان میرے نا بند ہو جاتے ہیں. ہلو. جی جی سن رہی ہیں. آپ اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ آپ کا کان واش کرے. ڈاکٹر خود تو نہیں کرے گا وہ, ہاں سرجری میں آپ اپائنٹمنٹ لیں, نرس جو ہے وہ آپ کا کان واش کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کان جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا, میرے وائف کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے. آپ اس کا کوئی آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں نا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو. نہیں میں تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا. ریسنٹلی ہائی ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر نے ایک گولی بھی دی ہے پر اس سے پھر بھی ہائی ہے. ہاں بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے پرسکون نیند. نیند کا خیال رکھیں. اگر پرسکون نیند آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بلڈ پریشر میں ضرور فرق پڑے گا. اور اسی طرح معمولی باتوں پہ پریشان ہونا بند کر دیں, کیونکہ پریشانی جو ہے یہ بھی بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہے. اور کچھ چیزیں اور کھانے کی میں انشاءاللہ بتا دوں گی. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. چلیں ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جسم میں درد. پچھلے ہفتے کا بھی ایک سوال تھا اور آج کا بھی. دیکھیے جسم کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کیلشیم کی, وٹامنس کی, اور ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے. وہ چیزیں جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کریں, اس میں کھجور, دودھ, انجیر چاہے تازہ ہو یا سوکھی ہو, سیلری, کیلا, مچھلی, یہ وہ غذائیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ استعمال کریں, کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ ایک ہی دن میں نہیں کھا سکتے. آپ سلاد کے طور پر کیلا, سیلری یہ تو روز کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹماٹر یہ بھی جسم کے درد کے لیے بہت مفید ہے. ناشتے میں کارن فلیکس یہ بہترین غذا ہے. کارن فلیکس اس میں سب سے زیادہ آئرن ہوتا ہے. اسی طرح سبزیاں, بھنڈی ہے, پالک ہے, کریلا ہے, کہ تمام جو ہرے رنگ کی سبزیاں ہیں ان کو استعمال کریں. اسی طرح سلاد میں آپ نے کھیرا بھی استعمال کرنا ہے اور لیٹس بھی. اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ آپ بدل کے پستہ, بادام, مونگ پھلی, اسی طرح چلغوزے, اخروٹ, آپ کوئی 2 چیزیں ایک دن کھائیں اور 2 ایک دن. لیکن ان کے ساتھ اگر 1 مٹھی منکی نٹس, مونگ پھلی آپ روز استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. کھجور میں اللہ تعالیٰ نے بہت خاصیت رکھی ہے.
ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी खजूर बहुत मुफीद है, और जिन्हें खून की कमी है, जिस्म में दर्द है, वो खजूर के साथ दूध इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ खजूर के साथ दही का इस्तेमाल करें, उससे उनको फ़ायदा होगा। और उसके साथ ये भी कोशिश करें कि अपना जहन पुरसुकून रखें। जब भी थकें, थकावट महसूस हो, चाहे 10 मिनट ही के लिए आप लेट जाएं, अपने जिस्म को आराम दें। सुबह जब आप बिस्तर से आप जागते हैं तो बिस्तर से उठने से पहले आप अपने जिस्म को स्ट्रेच करें पूरी तरह। और इसकी मिसाल जो है कि कैसे स्ट्रेच करना, किसी दिन बिल्ली को देखें कि वो किस तरह जब वो नींद से उठती है तो किस तरह वो अपने पर पुर्जे जो है वो फैलाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला उम्र के साथ साथ इंसान के जिस्म में कमज़ोरी तो आती है हर उम्र में, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि 40 साल के बाद इंसान के आज़ा जो हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, ज़ोफ़ की तरफ जाने लगते हैं। 40 साल तक बादशाही ज़माना होता है, उसकी कदर करें और इस दौरान ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो आपको बाद में भी काम आए। और 40 साल के बाद फिर ख़ुसूसी तौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। गोश्त से ज़्यादा दालें और मछली, अंडा ये खाएं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। लेकिन अगर हम ग़िज़ा का ख़याल रखें तो 100% ना सही लेकिन 50% तो इंसान को की तकलीफ़ों में कमी आ ही जाती है। अगला सवाल बहन का है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ जो हैं उनके लिए भी रेड मीट बहुत नुकसानदेह है, उसके मुकाबले में मछली और मुर्गी। मछली तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मिल जाएगी आपको, मतलब खालिस। मुर्गी के बारे में ऊट पटांग बातें आती रहती हैं, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है उसमें कितनी सदाकत होती है और कितनी नहीं होती। लेकिन कोशिश करें कि ऑर्गेनिक अगर आपको मिल जाती है चिकन तो वो खाएं। इसी तरह दालों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है कोलेस्ट्रॉल में। दूसरी चीज़ है अनानास। अनानास का शरबत निकाल के ताज़ा रोज़ाना 1 गिलास पिएं। पका हुआ अनानास हो और मीठा हो, उसका जूस निकालें और 1 गिलास बाकायदगी से पिएं। उसके साथ अगर आप गाजर भी मिला लें थोड़ी सी 1-2 तो फिर सोने पे सुहागे का काम हो जाएगा। अगला सवाल है बहन का कि ज़बान आगे से कटी रहती है। देखिए, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपकी जिल्द जो है वो ज़बान की जिल्द बहुत नाजुक होती है। कोई ऐसी चीज़ है ग़िज़ा में, क्योंकि अगर आपको कब्ज़ नहीं है तो फिर ये सिर्फ़ एलर्जी है। आप देखें आपको किस चीज़ से है। बाद लोगों को अंगूर से होती है, बाज़ को ऑरेंज से होती है, और इसके साथ ही आप ख़ुद मिर्चों से होती है। अगर आपको लाल मिर्च से है, आप ऐसा करें चीज़ें बदल बदल के देखें कि किस चीज़ से आपको आराम आता है। अगला सवाल है कि अभी मैंने ब्लड प्रेशर का तो जवाब दे दिया है, और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए जिन बहन की ज़बान आगे से कटी हुई है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए आजकल तरबूज़ आ रहे हैं। तरबूज़ खाइए, खूब खाइए, जितना खा सकते हैं। अगर सुबह का नाश्ता सिर्फ तरबूज से करें तो ये बहुत सी बीमारियों को, हत्ता कि पथरी को भी रेज़ा रेज़ा कर देता है, निकाल देता है।
آخری سوال ہے پیریڈ بند ہونے کے بعد ہاٹ فلیشز. اس کے لیے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ تربوز آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، لیکن تربوز کا زمانہ نہ ہو تو پھر آپ دہی کی لسی پئیں. دہی کی لسی سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں خیال ہے کہ بھئی لسی میں ڈھیر ساری چینی اور دودھ اور یہ نہیں، بلکہ دہی اس میں صرف آپ تھوڑا سا نمک ڈالیں، چند پتے پودینے کے، اور پانی ڈال کر اس کو پتلا کر لیں، اور وہ آپ دن میں 1 مرتبہ ضرور پئیں. اسی طرح تخملنگا آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. سندل اگر آپ کو مل جائے خالص تو سندل کا شربت خود بنائیں، اور وہ تھوڑا سا ڈال کے باقی پانی ڈال کے. گلاب کا شربت گلاب کی پتیوں سے آپ خود بنا سکتی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ہاٹ فلیشز کے لیے بہت اچھی ہے. گرم چیزوں سے پرہیز کریں. زیادہ تیز مرچ مسالے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اسی طرح اپنے تلووں پہ رات کو سونے سے پہلے دہی کی مالش. دہی کی مالش آپ ایسے کریں گی کہ تھوڑی سی دہی لے کے ایک تولیہ نیچے رکھیں اپنے پاؤں کے، اور دہی کو اچھی طرح ملیں دونوں پاؤں کے تلووں میں. اس کے بعد پھر ایک تولیہ لیں جسے ٹھنڈے پانی سے آپ نے نچوڑا ہوا ہو، اس تولیے کو اپنے پاؤں کی گرد لپیٹ لیں، 15 منٹ تک رہنے دیں. اس کے بعد اس گیلے تولیے سے آپ اپنا پاؤں پوچھ کے اور سو جائیں. یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ.